السلام علیکم ویورز. یہ آج پہلا سوال ہے، کافی تکلیف دہ ہے. یہ ریحانہ حسین ہیں، بحریہ ٹاؤن کراچی. انہوں نے لکھا ہے. میں نے تو سچی بات ہے، میں نے نہ یہ اس طرح کی وہ خبر پڑھی ہے نہ میں نے ٹی وی پہ سنا ہے، لیکن بہرحال وہ لکھتی ہیں کہ ایک پاکستانی فراڈیے نے ارطغرل ڈرامہ کے ہیرو انگین الطان کو $5 لاکھ کا چونا لگا دیا ہے. پاکستان کے دورے پر آیا ترک اداکار طے شدہ رقم میں سے آدھے پیسے لے کر اپنے ملک ترکی لوٹ چکا ہے، مگر ترکی اور باقی دنیا والے پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے؟ ریحانہ بی بی، یہ تو روزمرہ کی بات ہے. میں تو مذاق اڑاتا ہوں آپ کے بہت سے جو ملی نغمے شغمے ہیں، ہم زندہ قوم ہیں اور ایک پرچم کے سائے تلے ہم یوں ہیں اور وہ ہیں، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، علامہ اقبال کی شاعری واری. میں تو موسٹلی اس طرح کی ملی ترانوں شرانوں کو میں تو ریڈیکیول کرتا ہوں، کیونکہ سوائے جھوٹ کے پلندے کے یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور میں اس لیے اس کی دھجیاں اڑاتا ہوں اور اس کی نفی کرتا ہوں کہ میرے دل میں ایک بات ہے کہ جب تک تم خود کو دھوکہ دیتے رہو گے، اگر مجھے کوئی مرض ہے، کوئی مسئلہ ہے، میں پہلے تسلیم کروں تو پھر علاج کی نوبت آئے گی. ہم تو یہ ماننے کوئی تیار نہیں کہ یہ ابلیسیت کا شکار معاشرہ ہے. ہم زندہ قوم ہیں اور ہم یہ ہیں اور زندہ دلان ہیں اور پتہ نہیں کیا نانسنس، جس کا عملی زندگی کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. اس لیے میں ان چیزوں سے بہت خار کھاتا ہوں، نفرت کرتا ہوں. اچھا، یہ جو صاحب آئے تھے انگین الطان، ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ طے شدہ رقم میں سے کم از کم مادہ ہی مل گئے، اور جو ملے وہ ڈالر جعلی نہیں نکلے، اور اللہ نہ کرے وہ وہاں پکڑا جائے جعلی ڈالرز کے چکر میں. اچھا، باقی کیا ہے؟ یہ خبر آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنا اجتماعی چہرہ دیکھنا چاہیے، جو خاصا غلیظ اور مس شدہ ہے. تو رہ گیا یہ کہ دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہوگی نہیں، سوچتی ہے تو وہ ویسا ہی سوچتی ہے جیسا ہم جیسے لوگوں کے بارے میں ان کو سوچنا چاہیے. ہم تو ہر بات کو بوتھا اٹھا کے کہہ دیتے ہیں نا، یہود و ہنود و کنود فلاں فلاں کی سازش. اپنے کرتوت تو دیکھو، کرتے کیا ہو، بیرون ملک پرفارمنس کیا ہے، وہاں کیسی کیسی حرکتیں یہ لوگ کرتے ہیں اندرون ملک. اور دیکھو ایک اور بات ہے کہ آپ کی جو 2 نمبر بدماشیاں ہے، یہ لفظ میں نے سالوں پہلے خبریں کے زمانے میں استعمال کیا تھا، جسے اشرافیہ کہتے ہیں. یہ بدماشیاں ہے، یہ انہوں نے برباد کر کے رہے. ہم پہلے بھی کوئی بہت اعلیٰ لوگ نہیں تھے. پاکستان کی تو بنیاد میں جعلی کلیم اور جعلی ذاتیں موجود ہیں، لیکن جو انحطاط پچھلے 40-45 سال سے، اللہ خوش رکھے شریف فیملی اور پھر ادھر سے زرداری صاحب کی، یہ جب 2 قیامتیں ٹوٹی ہیں اس ملک پہ تو سر پیری کوئی نہیں رہ گیا. ایک منافقت کو ایک خاص طرح کا تقدس دے گیا وہ آدمی جس کا نام جا لگتا. باہر سڑکوں پہ پینے والوں کو کوڑے پڑتے تھے، خود سرو کرتا تھا. یہ بہت نامور، بہت ہی محترم جرنلسٹ ہیں منیر احمد منیر. ان کی کتاب ہے حاجی حبیب الرحمان صاحب کا ایک مرحوم کا طویل انٹرویو. اتنی موٹی کتاب. وہ آئی جی سندھ بھی رہے، آئی جی پنجاب بھی رہے، اور بڑا نیک نام خاندان ہے، میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے یہ جو ان کے فرینک فوجی تھے، انہوں نے کہا تم کیا رہے ہو رات کو 1 بجے تک میٹنگز لے کے بیٹھ جاتے تو وی کانٹ. انہوں نے کہا نہیں سرو ہوگی. باہر کوڑے مارتا تھا. سو اس نے منافقت کو
میرے ایک دوست ہیں رشید بھٹی صاحب، یہاں سے وہ 2-3 بار وہ ایم پی اے رہے ہیں، تو انہوں نے ایک بار، کئی سال پرانی بات ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ پنجابی میں کہ یہ قرآن اٹھانا جو ہے نا، یہ ضیاء الحق سے پہلے بھیانک ترین گالی سمجھی جاتی تھی، لوگ لرز جاتے تھے. اس نے ایک ایسا کلچر اس ملک میں انٹروڈیوس کرایا کہ لوگوں نے کہا کتاب ہی ہے نا، چک لو یہ. اچھا، تو دنیا ہمارے بارے میں ماشاءاللہ کو نئی بات تھوڑی ہے، وہی سوچتی ہے جو اس کو سوچنا چاہیے. آپس میں ہم ایک دوسرے کا جھوٹ بولتے رہیں، یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورس، تو وہ گند چل رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح. ہے کون آپ کی ایلیٹ سے لے کے کہاں ہے، کہاں مجھے بتائیں. میں نے تو پچھلے دنوں لکھا بھی ہے کہ سرکاری ملازمین آفس نہیں جاتے، یہ ان کے اڈے ہیں، اور یہ وہاں کام کرنے نہیں جاتے، یہ وہاں دہاڑیاں لگانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس پرٹیکولر کیس میں گورنمنٹ کو چاہیے، اگر کوئی تھوڑی سی کسی میں احساس ذمہ داری ہو، خیال ہو، شرم ہو، حیا ہو، خاص طور پہ ٹیکس کے حوالے سے تو صورتحال میں میرا خیال ہے ایک آدھی کو قوم رہ گئی ہے جس میں بڑی موٹی کو عزت پاکستانیوں کی ہے، باقی تو لوگ دیکھتے ہی حقارت سے ہیں، اور دے آر جینوئن، دے آر جسٹیفائڈ. ٹھیک ہے. تو ترک ہیں، اور وہ جو پہلے تھا معاملہ وہ اب ٹرکس میں بھی نہیں ہے. آج سے جو 30 40 45 سال پہلے تھا وہ اب ترکی میں بھی نہیں ہے، لیکن وہاں پھر بھی ابھی کوئی بھرم شرم ہے. تو حکومت کو چاہیے عقل کرے، حکومت پاکستان کو اس فراڈیے کے بارے میں ایکشن لینا چاہیے، اور الٹا لٹکا دیں. کسی کو اس ملک میں جرأت نہ ہو کہ کم از کم ایک دوست ملک، ایک انتہائی محترم ملک، اس کے ایک سپر سٹار کے ساتھ، وہ واقعی جی، اور سپر سٹار کیا، ایک عام آدمی کے ساتھ بھی یہاں ایک دوسرے کو معافی نہیں. تو اس لیے بہرحال آئی ایم سوری ریحانہ حسین صاحبہ، یہ تو معمولات ہیں آپ کے، یہ تو وے آف لائف ہے. رائے ضمیر حسین ہیں گجرانوالہ سے، وہ کہتے ہیں کہ والد محترم اور 2 سگے بھائی لندن میں، ہمشیرہ، سگی ہمشیرہ کے سسر اسحاق ڈار لندن میں، کزن سلمان شہباز لندن میں، شہباز شریف صاحب کا ایک داماد لندن میں، چچا اور چچا زاد بھائی جیل میں، اور مریم نواز سڑکوں پر جارحانہ انداز میں پاکستانی اداروں کے خلاف مصروف عمل. آپ کو نواز شریف کی صاحبزادی کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ تو رائے ضمیر حسین صاحب، بیٹیوں کے مستقبل اچھی ہونے چاہیے، بہرحال وہ تو ایک بیسک سی بات ہے، میں اس پہ کامنٹ نہیں کرتا. مریم ظاہر ہے کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، وہ میں اس کے بارے میں کچھ کہنے سے یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک آفاقی سچائی بیان کرنے پہ اتفاق کروں. ایک تھم رول ہے، اور وہ یہ کہ انسان جو فصل کاشت کرتا ہے اس کو وہی کاٹنی پڑتی ہے. اس سے زیادہ میں اس پہ تبصرہ مناسب نہیں سمجھتا.